اور اس نے ڈھالا ہوا گول بحیرہ بنایا، اس کا قطر کنارے سے کنارے تک 10 ہاتھ تھا، اس کی اونچائی 5 ہاتھ تھی اور اس کا محیط 30 ہاتھ کے دھاگے کا تھا، اور اس کے کنارے کے نیچے گردا گرد گانٹھیں بنائیں، ہر ایک ہاتھ میں 10۔ وہ 2 کتاروں میں تمام بحیرے کو گھیرتی تھیں، اس کے ڈھالتے وقت گانٹھیں بھی ڈھالی گئی تھیں، اور اسے 12 بیلوں پر رکھا، ان میں سے 3 کا منہ شمال کی طرف اور 3 کا مغرب کی طرف اور 3 کا جنوب کی طرف اور 3 کا مشرق کی طرف تھا، اور بحیرہ ان کے اوپر تھا، اور ان کے پچھلے حصے اندر کی طرف کو تھے، اس کی موٹائی بالشت بھر کی اور اس کا کنارہ پیالے کے کنارے کی طرح سوسن کے پھول کی طرح تھا، اور اس میں 2000 بط کی گنجائش تھی، اور اس نے پیتل کی 10 چوکیاں بنائیں، ہر ایک چوکی کا طول 4 ہاتھ اور عرض 4 ہاتھ اور بلندی 3 ہاتھ تھی، اور ان چوکیوں کی ساخت یہ تھی کہ ان کے دلے تھے، اور دلے چوکھٹے کے درمیان تھے، اور دلوں پر جو چوکھٹے کے درمیان تھے شیر اور بیل اور کروبی بنے تھے، اور چوکھٹے کے اوپر شیر اور بیل تھے، اور اس کے نیچے لٹکے ہوئے پھولوں کے ہار تھے، اور ہر ایک چوکی کے لیے پیتل کے 4 پہیے اور پیتل کی دھریاں تھیں، اور اس کے کونوں کے لیے 4 ڈھالے ہوئے پائے حوض کے نیچے ایک دوسرے کے مقابل تھے، اور اس کا منہ ٹوپ سے لے کر اوپر تک 1 ہاتھ تھا، اور اس کا منہ گول برتن کے پیندے کا سا 1.5 ہاتھ تھا، اور اس کا منہ بھی منکش تھا، ماں سوا اس کے دلے گول نہیں بلکہ چوکور تھے، اور دلوں کے نیچے 4 پہیے تھے، اور پہیوں کی دھریاں پایوں پر تھیں، اور ہر ایک پہیے کی اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، اور پہیوں کی ساخت گاڑی کے پہیوں کی ساخت جیسی تھی، ان کی دھریاں اور ان کے چوکھٹے اور ان کے آرے سب ڈھالے ہوئے تھے، اور ہر ایک چوکی کے 4 کونوں میں 4 پائے تھے، اور چوکی کے پائے اسی سے تھے، اور اونچی چوکی کے اوپر ایک گول چکر 1/2 ہاتھ کا تھا، اور اس کے ہاتھ اور چوکھٹے اسی میں سے تھے، اور ہاتھوں اور چوکھٹے کی اوپر کی طرف کروبین اور شیر اور کھجوریں ان کی وسعت کے مطابق بنائی گئی تھی، اور ان کے گرد پھولوں کے ہار تھے۔ 10 چوکیوں کا کام ایسا ہی تھا، سب کا ایک ہی سانچہ اور ایک ہی اندازہ اور ایک ہی شکل تھی۔ پھر اس نے پیتل کے 10 حوض بنائے، ہر ایک میں 40 بط کی گنجائش تھی، اور ہر ایک حوض 4 ہاتھ کا تھا، اور ہر ایک حوض ایک چوکی پر تھا، سب چوکیاں 10 تھیں، اور اس نے 5 چوکیاں گھر کی داہنی طرف رکھیں اور 5 بائیں طرف، اور بحیرے کو گھر کے دائیں مشرق کی طرف جنوب کے رخ رکھا، اور ہیرام نے دیگیں اور کڑچھے اور پیالے بنائے، اور ہیرام سب کام سے جو اس نے خداوند کے گھر کے لیے سلیمان بادشاہ کے واسطے بنایا فارغ ہوا۔ 2 ستون اور دونوں ٹوپوں کے پیالے جو ستونوں کے سر پر تھے، اور 2 جالیاں جن سے ٹوپوں کے پیالے ڈھانپے گئے تھے، اور دونوں جالیوں کے لیے 400 اناروں کی 2 قطاریں ہر ایک جالی کے لیے، تاکہ ستونوں کے ٹوپوں کو ڈھانپیں، اور 10 چوکیاں اور 10 حوض جو چوکیوں پر تھے، اور بحیرہ اور 12 بیل جو بحیرے کے نیچے تھے، اور دیگیں اور کڑچھے اور پیالے اور سب برتن جو ہیرام نے خداوند کے گھر کے لیے سلیمان بادشاہ کے واسطے بنائے، جلا کیے ہوئے پیتل کے تھے۔ بادشاہ نے انہیں اردن کے میدان میں چکنی مٹی کی زمین میں سکوت اور سرطان کے درمیان ڈالا، اور سلیمان نے سب برتنوں کو بے وزن چھوڑا کیونکہ وہ نہایت ہی زیادہ تھے، سو پیتل کا وزن نامعلوم رہا، اور سلیمان نے خداوند کے گھر کے سب برتن سونے کے بنائے۔ سونے کا مذبح
اور سونے کی میز جس کی نظر کی روٹی رکھی رہتی تھی، اور خالص سونے کے شمعدان 5 دائیں طرف اور 5 الہام گاہ کے آگے شمال کو، اور پھول اور چراغ اور چمٹے سونے کے تھے، اور طاس اور گلگیر اور پیالے اور تھال اور عود سوز خالص سونے کے، اور اندرونی گھر یعنی قدس الاقداس کے کواڑوں اور ہیکل کے گھر کے کواڑوں کے قبضے سونے کے تھے۔ اور جب سب کام جو سلیمان بادشاہ نے خدا کے گھر کے لیے کیا تمام ہوا، تو سلیمان اپنے باپ داؤد کی نظر کی ہوئی چیزوں سونے اور چاندی اور برتنوں کو اندر لایا اور انہیں خداوند کے گھر کے خزانوں میں رکھا۔ تب سلیمان بادشاہ نے اسرائیل کے بزرگوں اور تمام قبائل کے رئیسوں اور بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو اپنے پاس یروشلم میں جمع کیا تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق داؤد کے شہر یعنی صہیون سے لے آئیں۔ تب اسرائیل کے سب آدمی ایتانیم مہینے کی عید کے لیے جو 7واں مہینہ ہے سلیمان بادشاہ کے پاس جمع ہوئے، اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور کاہنوں نے صندوق کو اٹھایا، اور وہ خداوند کے صندوق کو لے آئے اور حضوری کے خیمے اور سب پاک برتنوں کو جو خیمے میں تھے کاہن اور لاوی لائے تھے۔ اور سلیمان بادشاہ اور اسرائیل کی تمام جماعت نے جو اس کے پاس صندوق کے سامنے جمع ہوئی تھی بے شمار اور کثرت کے باعث لاتعداد بھیڑ بکری اور گائے بیل ذبح کیے۔ اور کاہنوں نے خداوند کے عہد کا صندوق اس کی جگہ گھر کی الہام گاہ یعنی قدس الاقداس کے اندر کروبیوں کے پروں کے نیچے رکھا، کیونکہ دونوں کروبی صندوق کی جگہ کے اوپر اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، اور کروبی صندوق اور اس کی چوبوں پر اوپر سے سایہ کیے تھے، اور چوبیں لمبی تھیں یہاں تک کہ ان کے سرے قدس سے الہام گاہ کے آگے کی جگہ میں نظر آتے تھے، لیکن باہر سے وہ دکھائی نہ دیتے تھے، اور وہ آج کے دن تک وہیں ہیں۔ اور صندوق میں کچھ نہ تھا سوائے پتھر کی 2 تختیوں کے جنہیں موسیٰ نے حریب میں اس کے اندر رکھا جبکہ خداوند نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کیا جس وقت کہ وہ ملک مصر سے نکلے۔ اور ایسا ہوا کہ جب کاہن مقدس سے باہر نکلے تو بادل نے خداوند کے گھر کو بھر دیا، اور بادل کے سبب سے کاہنوں کو طاقت نہ ہوئی کہ خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ خداوند کے جلال نے خداوند کے گھر کو بھر دیا۔ تب سلیمان نے کہا، خداوند نے آفتاب کو فضا میں رکھا پر خود ابر سیاہ میں رہنا چاہا۔ میں نے تیرے رہنے کے لیے ایک گھر بنایا، ایک مقام جس میں تو دائماً سکونت کرے، یوں ہی کتاب صداقت میں موجود ہے۔ اور بادشاہ نے اپنا منہ پھیرا اور اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی، اور اسرائیل کی تمام جماعت کھڑی ہوئی، اور اس نے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنے منہ سے میرے باپ داؤد کے ساتھ کلام کیا اور اسے اپنے ہاتھ سے پورا کیا، اور کہا، جس دن سے کہ میں نے اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے باہر نکالا، میں نے اسرائیل کے کسی قبیلے میں سے کسی شہر کو چن نہ لیا تاکہ میرا نام وہاں ہو، مگر میں نے یروشلم کو چن لیا تاکہ میرا نام وہاں ہو۔ اور میں نے داؤد کو چن لیا کہ میری قوم اسرائیل کے اوپر ہو، اور میرے باپ داؤد کے دل میں تھا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے۔ اور خداوند نے میرے باپ داؤد سے کہا، چونکہ تیرے دل میں تھا کہ تو میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے، تو تو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا ٹھانا،
لیکن تو میرے لیے گھر نہ بنائے گا، بلکہ تیرا بیٹا جو تیری صلب سے ہوگا وہی میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ سو خداوند نے اپنا قول جو اس نے کہا پورا کیا، اور میں اپنے باپ داؤد کی جگہ میں کھڑا ہوا اور اسرائیل کے تخت پر بیٹھا، جیسا کہ خداوند نے فرمایا۔ اور میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے گھر بنایا، اور میں نے اس میں خداوند کے صندوق کے لیے مقام مقرر کیا، جس میں خداوند کا عہد ہے جو اس نے ہمارے باپ دادا کے ساتھ باندھا جس وقت کہ اس نے انہیں مصر سے نکالا۔ تب سلیمان خداوند کے مذبح کے آگے اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے۔ تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں عہد اور رحمت کو نگاہ میں رکھتا ہے، جس نے اپنے بندے میرے باپ داؤد سے وہ بات قائم رکھی جو تو نے اس سے کہی۔ تو نے اپنے منہ سے بات کی اور اپنے ہاتھوں سے پوری کی، جیسا آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، اپنے بندے میرے باپ داؤد کے لیے اس بات کو نگاہ میں رکھ جو تو نے کلام کر کے فرمائی کہ تیرے لیے میرے حضور مرد کی جو اسرائیل کے تخت پر بیٹھے کمی نہ ہوگی، بشرط یہ کہ تیری اولاد اپنی راہ کی حفاظت کرے اور میرے سامنے اس طرح چلے جس طرح تو میرے آگے چلا۔ اور اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، اپنے اس قول کو جو تو نے اپنے بندے میرے باپ داؤد سے فرمایا مستحکم کر۔ پس کیا فی الحقیقت خدا زمین پر سکونت کرے گا؟ کیونکہ افلاک بلکہ فلک الافلاک میں تیری گنجائش نہیں، تو پھر کس طرح اس گھر میں جو میں نے بنایا ہے اپنے بندے کی دعا اور منت کی طرف توجہ کر۔ اے خداوند میرے خدا، اپنے بندے کی دعا اور التجا سن جو وہ آج کے دن تیرے آگے کرتا ہے۔ تیری آنکھیں اس گھر پر رات اور دن کھلی رہیں، اس جگہ پر جس کی بابت تو نے کہا کہ میرا نام اس میں ہوگا، تاکہ تو اپنے بندے کی دعا سنے جو اس مقام کی طرف رخ کر کے کرتا ہے، اور تو اپنے بندے اور اپنی قوم اسرائیل کی منت کو قبول فرما۔ جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں اور اس جگہ سے جہاں تو آسمان میں رہتا ہے سن، اور جب تو نے سنا تو معاف کر۔ اور اگر کوئی آدمی ہمارے ہمسائے سے بدی کرے اور اس پر قسم واجب کی جائے کہ وہ قسم کھائے، اور وہ قسم کھانے کے لیے اس گھر میں تیرے مذبح کے سامنے آئے، تو آسمان پر سے سن اور عمل کر، اور اپنے بندوں کے درمیان انصاف کر کہ شریف پر فتویٰ لگا، اور اس کی روش کو اس کے سر پر رکھ، اور راست باز کو صادق ٹھہرا، اور اس کی نیکی کے مطابق اسے جزا دے۔ اور اگر تیری قوم اسرائیل کے بباعث تیرے خلاف گناہ کرنے کے اپنے دشمنوں کے سامنے سے شکست کھائے، پھر توبہ کر کے تیری طرف رجوع کرے اور تیرے نام کا اقرار کرے اور دعا مانگے، اور اس گھر کی طرف رخ کر کے تجھ سے منت کرے، تو آسمان سے سن اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہ کو معاف کر، اور اسے اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو عطا کیا واپس لے آ۔ اور اگر آسمان بند ہو جائے اور تیرے خلاف اس کے گناہ کرنے کے باعث بارش نہ ہو، اور وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگے اور تیرے نام کا اقرار کرے، اور جب تو نے اسے مصیبت میں ڈالا تو وہ اپنے گناہ سے پھرے، پس تو آسمان سے سن اور اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر
اور نیک راہ کی انہیں ہدایت کر کہ جس پر وہ چلیں، اور اس ملک پر جو تو نے اپنی قوم کو میراث کے لیے عطا کیا می برسا۔ اور اگر زمین میں کال یا وبا یا باد سموم یا چیپا یا ٹڈی یا جھانجا پڑے، یا جب ان کے شہروں کی زمین میں ان کے دشمن انہیں گھیر لیں اور وہ کسی آفت یا دکھ میں مبتلا ہوں، تو ہر ایک دعا اور ہر ایک منت جو کسی آدمی کی ہو یا تیری ساری قوم اسرائیل کی، جس میں سے ہر ایک اپنے دل کی بدی کو پہچانے اور اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف رخ کر کے پھیلائے، پس تو آسمان سے جو تیرے رہنے کی جگہ ہے سن اور معاف کر، اور ایسا کر کہ ہر ایک کو بامطابق اس کی روش کے جیسا کہ تو اس کے دل کو جانتا ہے جزا ملے، کیونکہ تو ہی اکیلا سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے، تاکہ وہ اپنے سب دنوں میں جب تک وہ اس ملک پر جو تو نے ان کے باپ دادا کو عطا کیا جیئیں، تجھ سے ڈرتے رہیں۔ اور ایسا ہی وہ اجنبی آدمی جو تیری قوم اسرائیل سے نہیں، جب تیرے نام کی خاطر دور کے ملک سے آئے، کیونکہ وہ تیرے عظیم نام اور تیرے دست قادر اور تیرے پھیلائے ہوئے بازو کی بابت سنیں گے، تو وہ آئے اور اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا مانگے، تو تو آسمان سے اپنے رہنے کے مقام سے سن، اور جو کچھ اس اجنبی نے اس میں تجھ سے مانگا اس کے مطابق کر، تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو جانیں اور تیری قوم اسرائیل کی مانند تجھ سے ڈریں اور جانیں کہ تیرا نام اس گھر میں جو میں نے بنایا لیا گیا ہے۔ اور جب تیری قوم اپنے دشمنوں کے خلاف اس راہ پر جس میں تو اسے بھیجے لڑائی کرنے کے لیے باہر نکلے، اور تجھ سے اس شہر کی طرف جو تو نے چنا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا رخ کر کے دعا مانگیں، تو آسمان پر سے ان کی دعا اور منت سن اور ان کے لیے انصاف کر۔ اور اگر وہ تیرا گناہ کریں، کیونکہ کوئی انسان نہیں جو گناہ نہیں کرتا، اور تو ان سے ناراض ہو اور انہیں ان کے دشمنوں کے قابو میں کر دے، اور وہ انہیں دشمنوں کے ملک میں دور یا نزدیک اسیر کر کے لے جائیں، پھر اس ملک میں جہاں وہ اسیر ہو کر گئے وہ اپنے دلوں میں سوچیں اور پھریں اور اپنی اسیری کے ملک میں تجھ سے منت کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے بدی کی، ہم نے شرارت کی، اور سارے دل و جان سے اپنے دشمنوں کے اس ملک میں جس میں وہ اسیر ہو کر گئے تیرے پاس آئیں، اور اس ملک کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادا کو عطا کیا، اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا، اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا رک کر کے تجھ سے دعا کریں، تو تو آسمان سے جو تیرے رہنے کی جگہ ہے ان کی دعائیں اور ان کی منتیں سن اور ان کے لیے انصاف کر، اور اپنے لوگوں کی جنہوں نے تیرا گناہ کیا سب بدیوں کو جو انہوں نے تیرے خلاف کی معاف کر، اور ان کے اسیر کرنے والوں کے سامنے ان پر رحم کر، تاکہ وہ ان پر ترس کھائیں، کیونکہ وہ تیرے لوگ تیری میراث ہیں، جنہیں تو نے مصر سے لوہے کے بھٹے کے درمیان سے نکالا۔ تیری آنکھیں تیرے بندے کی منت پر اور تیری قوم اسرائیل کی منت پر کھلی رہیں، اور جو کچھ وہ تجھ سے مانگیں تو ان کی سن، کیونکہ تو نے انہیں اپنی میراث کے طور پر زمین کی تمام قوموں کے درمیان سے علیحدہ کیا، جیسا کہ تو نے اپنے بندے موسیٰ کی زبان سے فرمایا جس وقت تو نے ہمارے باپ دادا کو مصر سے باہر نکالا، اے خداوند خدا۔
اور جب سلیمان نے خداوند سے یہ دعا اور منت ختم کی تو وہ خداوند کے مذبح کے آگے سے اٹھا جہاں پر وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے تھا اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے تھا، اور وہ کھڑا ہوا اور بلند آواز سے اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی اور کہا، مبارک ہو خداوند جس نے اپنی قوم اسرائیل کو اپنے سارے کلام کے مطابق آرام بخشا، اور ان سب اچھی باتوں میں سے جو اس نے اپنے بندے موسیٰ کی زبان سے فرمائیں ایک بات بھی رہ نہ گئی۔ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہو جیسا کہ وہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اور ہمیں ترک نہ کرے، نہ ہمیں چھوڑے، اور ہمارے دل اپنی طرف مائل کرے کہ ہم اس کی سب راہوں پر چلیں اور اس کے سب احکام اور قوانین اور قضاؤں کو جو اس نے ہمارے باپ دادا سے فرمائیں مانیں، اور میری یہ باتیں جن کی میں نے خداوند سے منت کی ہے رات اور دن خداوند کے نزدیک ہو، تاکہ وہ اپنے بندے کا انصاف اور اپنی قوم اسرائیل کا انصاف ہر ایک دن کی ضرورت کے مطابق تمام کرے، تاکہ زمین کی سب قومیں جانیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ بس تمہارے دل خداوند ہمارے خدا کے لیے کامل ہوں، تاکہ تم اس کے قوانین پر چلو اور اس کے احکام کو آج کے دن کی طرح مانو۔ پھر بادشاہ نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کے سامنے ذبیحے ذبح کیے، اور سلیمان نے خداوند کے لیے سلامتی کے ذبیحے 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں ذبح کی۔ سو بادشاہ نے اور سارے بنی اسرائیل نے خداوند کا گھر مخصوص کیا، اور اسی دن بادشاہ نے صحن کے درمیانی حصے کو جو خداوند کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا، کیونکہ وہاں 100 ختنی قربانیاں اور نذر کی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربیاں گزرانی، کیونکہ پیتل کا مذبح جو خداوند کے آگے تھا 100 ختنی قربانیوں اور نذر کی قربانیوں اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربیوں کی گنجائش کے لیے چھوٹا تھا۔ اور سلیمان نے اس وقت اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل کی ایک نہایت بڑی جماعت نے حمات کے مدخل سے لے کر مصر کے دریا تک خداوند کے سامنے 7 دن اور پھر 7 دن یعنی 14 روز عید کی، اور 8ویں دن اس نے لوگوں کو رخصت کیا، اور لوگوں نے بادشاہ کو مبارکباد دی اور خوشی کرتے ہوئے شادمان دل سے اپنے خیموں کو چلے گئے، اس تمام نیکی کے باعث جو خداوند نے اپنے بندے داؤد اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی۔